بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پالے ہوئے شیر کا واقعہ سنائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کی حفاظت کس طرح سے فرمائی، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت امام حسین کے پالے ہوئے شیر نے کس طرح سے یزیدیوں کے ساتھ سلوک کیا اور کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ناظرین اکرام، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن ہی میں ایک شیر کو پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث دراصل عربی زبان میں ایک شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیسے آیا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا، تیزی سے دوڑتا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بس یہ شیر تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور نہ ہی تم لوگوں کو کوئی نقصان دے گا۔ پیارے دوستو، یہ گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلامی پیش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی زبان کے اندر فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، بس میں اس چھوٹے سے بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ شیرنی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو جائے اور یہ محفوظ رہے۔ اگر یہ یہاں رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی نے یہ درد بھری فریاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرمانے لگے، تو بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور حفاظت کروں گا اس کی، اور اس کو ایک ایسے شخص کے سپرد کروں گا جو یتیمی کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرمانے لگے، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس سے زیادہ یتیموں سے پیار کرنا اور ان کی پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے، اے حسین، اس شیر کا بچے کو اپنے پاس لے جاؤ اور اس کا خیال رکھا کرو۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر اپنی شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ فرمانے لگے، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ بس اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس شیر کے بچے کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ ہر وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ بڑا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا علی، یہ شیر کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، بس ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ دے، اگر ہو سکے تو اسے آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی بات سننے کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے اور اب اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے کہ کہیں جانے انجانے میں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ چاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اس شہر کے بچے کے ساتھ رہتے تھے اور اس شہر کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ کی گردن میں پاس باہیں ڈال کر فرمانے لگے کہ اے بابا جان، بس جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اسی گفتگو کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، بابا جان، آپ صرف آج کے دن کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، آج کے دن تو کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے میرے بابا جان، باہر دیکھیں شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں جائے گا؟ یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک رات کی مہلت دے دی، پھر جب رات کو تہجد کا وقت شروع ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ابو الحارث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کا حکم، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، بولو کیا شرط ہے؟ تو ابو الحارث عرض کرنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ آپ سے ملاقات ضرور ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت شعر سے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہی چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت ابو الحارث نے عرض کی کہ اے علی کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مجھ کو آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے یا آپ کے بھائی؟ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے، اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت فضا علیہ السلام نے اس شعر کو آواز دی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور ابو الحارث سے فرمانے لگے کہ تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل موجود ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، بس تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں کے جا کر بادشاہی کرو۔ اس طرح سے ابو الحارث امام حسین کے حکم سے وہاں سے چل دیے اور جب وہ وقت آیا 10 محرم الحرام کو تو عاشوراء کی شام کو حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و غل مچ چکا تھا۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد ابن سعد لائب کہنے لگا
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر لشکر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا تو حضرت فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے پاس آئی اور اسے کہا، اے سیدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی کشتی کی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جنگل میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو صحابی نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ مت کرنا اور مجھ کو اذیت بھی نہ دینا، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جب شیر نے صحابی کی یہ بات سنی تو شیر بجائے اس شخص پر حملہ کرنے کی اسے سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فیضہ علیہ السلام عرض کرنے لگیں کہ اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بلا کر لاتی ہوں کہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اس طرح سے پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فیضہ اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور جنگل میں پہنچ کر ابو الحارث کو آواز دی۔ جب یہ صدا بلند ہوئی تو وہ شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فیضہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب فیضہ نے ابو الحارث کو یہ سارا واقعہ بیان کیا اور آپ فرمانے لگی کہ یزیدی ظالموں نے حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں اور حضرت حسین شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت فیضہ کی یہ بات سن کر شیر کربلا کی طرف دوڑا اور حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو ان کے اطہر سے پہچان لیا اور ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیر امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم مبارک کے ساتھ سر رکھ کر روتا رہا، اور پھر جب یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لشکر الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلا اور کسی کی بھی جرأت نہ تھی کہ واپس کی طرف دیکھ لے۔ اس طرح سے شیر نے آخری موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھ کر زاروں کی طرح روتا رہا۔ بسم اللہ۔